السلام علیکم ویورز، بنت حوا وائس اوور میں خوش آمدید۔ آج کا قصہ ہے بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا۔ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر۔ دونوں دریا کے شکاری تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا تھا، مگر جب مچھلیوں کے لیے جال دریا میں ڈالتا تھا تو اس قدر مچھلیاں آ جاتی تھی کہ ان کو کھینچنا مشکل ہو جاتا تھا، مگر مسلمان کے جال میں چند ہی مچھلیاں آتی تھیں اور وہ اسی پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا تھا۔ اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر بھائی کی بیوی پر پڑی، جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ تو کافر کی بیوی بولی، تو اپنے شوہر کو آمادہ کر لے، وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کیا کرے، تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان بھائی کی بیوی کچھ غمزدہ سی ہو کر نیچے آئی۔ جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے اپنی بیوی کا حال خیر دیکھ کر دریافت کیا کہ آخر کیا بات ہے جسے تو اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے لگی، بس میاں، تم مجھے طلاق دے دو یا اپنے بھائی کے معبود کی پرستش اختیار کرو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، تو خدا سے نہیں ڈرتی؟ ایمان کی دولت کے بعد یہ کفر کی باتیں کرتی ہے۔ تو عورت بولی، بس مجھ سے اب زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں ننگی بوچی نہیں رہ سکتی، جبکہ دوسری عورتوں اور خصوصاً تیرے بھائی کی بیوی کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ زیورات اور عمدہ لباس سے آراستہ رہتی ہے۔ جب شوہر نے دیکھا کہ عورت کا اصرار بہت بڑھ چکا ہے تو اس نے عورت سے کہا کہ اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تمہیں 2 درہم لا کر روزانہ دیتا رہوں گا، جس سے تم اپنی حالت سنوار لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی۔ مرد مومن سویرے ہی مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ پوچھی۔ وہ دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ تو وہ کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، اس نے مجھ سے 30 دن کام کی شرط کی ہے۔ عورت بولی کہ آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ اس طرح وہ مرد مومن اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا، اور 30ویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر کل تم نے مجھے مزدوری نہیں لا کر دی تو مجھے طلاق دینا تم پر لازم ہوگا۔ یہ سن کر مرد مومن کو پریشانی لاحق ہوئی اور اس نے ایک یہودی کو کہا، کیا تم مجھے مزدوری پر لگا لو گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا کہ ہاں، تم کو مزدوری تو مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ وہ مرد مومن روزے کی نیت سے یہودی کے ساتھ ہو لیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام 29 اشرفیاں ایک نورانی طباق میں لے کر اس کی بیوی کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، میں بادشاہ کا قاصد ہوں، اسی نے یہ اشرفیاں لے کر مجھ کو تیرے پاس بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ تیرا شوہر ہمارے کام میں تھا، ہم نے اس کو نہ چھوڑا، یہاں تک کہ اسی نے ہم کو چھوڑ دیا اور ایک یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ ہمارا کام کرتا تو ہم اس کو اور زیادہ اجرت دیتے، بس یہ ایک اشرفی کی کمی اس وجہ سے ہوئی ہے۔ عورت ان اشرفیوں میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا۔ صراف نے 1000 درہم اس کی قیمت عورت کے حوالے کر دی، اور جب شام کو وہ مرد مومن گھر واپس آیا تو عورت نے اس سے دریافت کیا کہ آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا کہ ایک یہودی کے کام پر گیا ہوا تھا۔ تو بیوی کہنے لگی کہ آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اس کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا، اور جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا، افسوس، میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس شخص نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں ہی مصروف رہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔
اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے، آمین۔ تو اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔